میرا نام طاہرہ ہے۔ مجھے ماسی طاہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ میں ایک غریب سی عورت جو گھر گھر برتن مانجھ کر محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، جس نے ساری زندگی محنت اور ایمانداری سے کام کر کے عزت کی روٹی کمائی اور ہمیشہ خود بھی اور بچوں کو بھی حلال کی روزی کھلائی۔ میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے پیدائشی بہرے ہیں، اسی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، بس گھر میں رہتے ہیں، اور ایک بیٹا ہے جو گارڈ کی نوکری کرتا ہے، مگر اس کی تنخواہ بھی مناسب ہے۔ ہم دونوں ہی مل کر گھر کا خرچہ پورا کرتے تھے، جو کہ بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ میرے شوہر کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ ایک دن میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور اس نے اس سے شادی کرنی ہے، آپ جا کر رشتہ مانگیں۔ میں بھی چلی گئی، مگر لڑکی کے گھر والے مڈل کلاس تھے اور ہم بہت غریب۔ میں اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ وہ کیوں کر اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں دیں گے، مگر لڑکی والے تو جیسے میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ شاید میرے بیٹے کی اور اس لڑکی کی پہلے سے ہی بات چیت ہو چکی تھی اور سب کچھ طے بھی ہو چکا تھا۔ خیر، مجھے بھی اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ میں نے ان سے 1 ماہ کا ٹائم مانگا اور ان کو بتایا کہ ہمارے گھر میں جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتائیں۔ لڑکی کی امی نے بہت اچھا اخلاق دیا، جیسے انہیں بھی کچھ نہیں چاہیے ہماری خستہ حالت سے، جیسے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، حالانکہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے۔ خیر، کچھ دن گزرے ہی تھے کہ لڑکی کی ماں کی فرمائشوں کی لسٹ شروع ہو گئی۔ روز کوئی نئی ڈیمانڈ، لڑکی کا لہنگا، اس کا میک اپ، اس کا زیور، سب نکلوانا شروع کر دیا۔ میں بھی چپ چاپ سب کرتی گئی۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب انہوں نے 2 لاکھ کا تقاضا کر لیا۔ جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ میرا بیٹا تو جیسے لڑکی کے عشق میں پاگل تھا، اسے یہ سب نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان کی ہر فرمائش کو پوری کرواتا جا رہا تھا، اور میں ایک غریب عورت جو کہ اپنی حیثیت سے لاکھ گنا زیادہ کر رہی تھی، میرے اس سب کچھ کرنے میں 3 تولہ سونا، 2 بھینسیں اور چند بکریاں بک گئیں، جن کو میں نے کافی عرصے سے سنبھال کر پال پوس کے رکھا ہوا تھا، اور وہی میری کل کمائی تھی، اور اسی آس پہ رکھا تھا کہ جب بیٹے کی شادی کروں گی تو یہ سب کام آئیں گے۔ شاید آج وہ دن تھا، بس آج بیٹے کی خوشی میں خاموشی سے سب کرتی گئی، مگر ان کی ڈیمانڈز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شادی کی شاپنگ بھی انہوں نے لڑکی کی پسند سے کی، مجھے تو بس بتا دیا جاتا تھا کہ یہ خریداری کرنی ہے، میں بھی چپ چاپ سہتی گئی۔ اللہ اللہ کر کے شادی کے دن قریب آئے تو شادی پہ رسومات کے نام پر الگ سے مجھے لوٹا گیا۔ میری بہو کا نام سعدیہ تھا اور اس کی صرف ایک چھوٹی بہن تھی جو اس سے 4 سال چھوٹی تھی، اس کا نام ندا تھا۔ اس نے رسومات کے نام پر 50,000 کی ڈیمانڈ کی اور نعمان نے فوراً نکال کے دے دیے۔ اس وقت میں حیران اس بات پر ہوئی کہ اتنی بڑی رقم اس کے پاس کیسے آئی، اور یہ بات اس نے مجھ سے کیسے چھپائی، جبکہ نعمان کبھی کوئی بات مجھ سے چھپاتا نہیں تھا۔ خیر، آخرکار شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب میرے عزیز و اقارب میری بہو سعدیہ کو ملنے آئے تو اس نے ملنے سے صاف انکار کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے تمہارے غریب رشتہ داروں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا۔ نعمان تو جیسے اس کی ہر بات کو اپنے اوپر حکم کا درجہ دیتا تھا۔ سعدیہ کی تو جیسے ایک عادت سی بن گئی تھی، وہ اپنے کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ جب کچھ دن گزر گئے، نعمان نے سعدیہ سے کہا مجھے چائے بنا دو، جس پر سعدیہ نے خوب ہنگامہ مچایا کہ میں امیر گھر کی نازوں سے پلی لڑکی تمہارے گھر کام کرنے نہیں آئی۔ نہ وہ اپنے کمرے سے نکلتی اور نہ گھر کا یا نعمان کا کوئی کام کرتی۔ اب تو روز کا یہ معمول بن گیا تھا، سعدیہ کسی بھی بات کا بہانہ بنا کر لڑتی اور اپنے میکے چلی جاتی۔ اس بار اس نے کوئی فرمائش کی جو نعمان پوری نہ کر سکا،
تو وہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی اور ہمیشہ کے لیے جانے کی دھمکی دے کر گئی۔ 6 ماہ گزر گئے مگر وہ واپس نہ آئی اور طلاق کی ڈیمانڈ کرنے لگ گئی۔ اس کی ماں طلاق کی دھمکیاں ایسے دیتی جیسے ان کے لیے کوئی معمولی سی بات ہو، مگر نعمان وہ تو اس کے عشق میں پاگل تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی منت کرتا رہا اور اس کو منانے کے جتن کرتا رہا۔ نعمان کے روز سعدیہ کے گھر چکر لگتے، اس کی نوکری میں کافی چھٹیاں ہونے لگیں، اس کا دل کسی کام میں نہ لگتا، نہ کھانے پینے کا ہوش اور نہ کسی ذمہ داری کی پرواہ۔ مگر سعدیہ کی ایک ہی رٹ تھی کہ اب وہ اس گھر میں نہیں جائے گی، اس کو اپنا گھر چاہیے۔ اب وہ تبھی واپس آئے گی جب اس کا اپنا گھر ہوگا۔ مگر نعمان کی تنخواہ اتنی تو نہیں تھی کہ وہ اس کو الگ گھر لے کر دے سکے، اور نہ میرے پاس کچھ بچا تھا جسے بیچ کر میں اپنے بیٹے کا گھر بچاتی۔ نعمان نے سعدیہ کو بہت سمجھایا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے ایک دن ضرور اچھا سا گھر بنا کر دے گا، مگر وہ اور اس کی ماں کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نعمان اب ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو چاہیں منوا سکتی ہیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور سعدیہ کی چھوٹی بہن کا رشتہ آیا۔ لوگ بہت امیر تھے، سعدیہ کے والدین سے بھی زیادہ امیر، اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ایسا لگا جیسے ان کی تو لاٹری نکلی ہو۔ سعدیہ کے والدین بہت خوش تھے، خاص طور پر اس کی امی، کیونکہ وہ بہت لالچی عورت تھی۔ اس کا تو بس ایک ہی مقصد تھا کہ کم خرچے میں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دے، اور ایسے گر سکھائے تھے بیٹیوں کو جس سے اسے پورا بھروسہ تھا کہ لڑکا ان کی انگلیوں پر ناچے گا۔ خیر، جب ندا کی شادی ہونے لگی تو قسمت کچھ زیادہ ہی مہربان ہوئی۔ لڑکے والوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور سب انتظام بھی ہم خود ہی کر لیں گے۔ تو سعدیہ کی امی تو جیسے پھولے نہیں سما رہی تھی، ان کو اور کیا چاہیے تھا، جو مانگا تھا وہی ملا۔ جب میں نے یہ سنا کہ لڑکا دبئی میں جاب کرتا ہے اور شادی کے بعد نعمان کی جاب بھی دبئی کرا دے گا تاکہ دونوں بہنیں سکون سے ایک ساتھ رہیں، تو میرے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ دن رات اسی سوچ میں رہتی تھی کہ کیا اب میرا بچہ ان کی غلامی پوری طرح سے کرے گا اور مجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے ترسنا پڑے گا۔ جب سے شادی ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے ایک دن بھی سکون کا سویا نہیں ہے۔ روز لڑائی جھگڑے، کوئی نیا فساد۔ سعدیہ کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی محبت میں اسے سعدیہ کی کوئی بدتمیزی اور ہٹ دھرمی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا مگر میرے سکون کو کھاتا گیا۔ میں روز یہ سوچتی کہ میرا بیٹا مجھ سے دور چلا جائے گا۔ آخر شادی بھی ہو گئی۔ 1 ماہ بعد پتہ چلا کہ لڑکے والوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی ہے، اور ندا روز ایک نئی ڈیمانڈ لے کر گھر آ جاتی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ بہت امیر تھے، مگر وہ تو ایک نمبر کے لالچی نکلے۔ دن بدن حالات بد سے بدترین ہوتے گئے۔ ندا کا شوہر 1 ماہ کے لیے پاکستان آیا تھا، مگر اس کو یہاں 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ندا اکثر اس سے پوچھتی کہ ہم کب دبئی جائیں گے، تو وہ چڑ جاتا تھا اور غصے سے بات کو بدل دیتا یا پھر گھر سے نکل جاتا تھا۔ ایک دن ندا کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر کے کسی عورت کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے جانچ پڑتال شروع کی تو پتہ چلا کہ اس کی کزن کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، وہی کزن جو ان کی شادی میں بھی آئی اور ندا کے شوہر کامران کے ساتھ بہت اچھی گپ شپ کی۔ اس وقت وہ کامران سے انٹرویو لے رہی تھی، اس کی تعلیم اور جاب کے حوالے سے۔ شادی پر کسی کو بھی اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قدرت، جب خدا کسی انسان کا بدلہ لیتا ہے جس پر ناحق ظلم اور زیادتی کے ساتھ اس کے سکون کو غارت کیا جائے اور اس کے سگے رشتوں سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، انسان اپنی تقدیر لکھتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، اور انسان کی اوقات فقط اتنی ہے کہ وہ اللہ کی لکھی تقدیر پر راضی رہے اور غلط راستہ اختیار کر کے قدرت کے فیصلوں میں چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کیونکہ انسان کو محنت اور کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ وہ غلط طریقے سے کسی کا حق چھینے۔ ندا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ چپ چاپ اس بات کی جانچ پڑتال میں لگ گئی اور بات سچ ثابت ہوئی، مگر اس نے اس بات کا کسی سے کوئی تذکرہ نہ کیا، نہ ہی اپنی امی کو بتایا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی امی شور مچا دیں گی اور سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے نعمان کو بتانے کا فیصلہ کیا۔
نعمان نے پہلے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اپنے معاملے میں بھی کچھ نہیں کر پایا، مگر ندا کو تو اس وقت اپنا گھر برباد ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بنا سوچے سمجھے نعمان سے وعدہ کر بیٹھی کہ اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں آپ کی مدد کروں گی۔ نعمان نے بھی پہلی بار عقل سے کام لیا۔ اگر عشق میں مبتلا پاگل بن کر رہتا اور عقل سے کام نہ لیتا تو شاید وہ سعدیہ کو بھی حاصل نہ کر پاتا۔ نعمان کو احساس ہوا کہ شاید یہی صحیح وقت ہے، کیونکہ لوہا گرم ہے اور چوٹ مارنے کا وقت آ گیا ہے۔ نعمان نے اس شرط کے ساتھ کہ اگر ندا میری مدد کرے گی اس کے اور سعدیہ کے معاملے میں تو وہ بھی کرے گا۔ ندا نے فوراً وعدہ کر لیا۔ نعمان بھی خوش تھا۔ خیر، نعمان نے ندا سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے، تو اس نے کہا سب سے پہلے ہمیں ثبوت لانے ہوں گے کہ کامران اس لڑکی سے ملتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اس کا پیچھا کرنا ہوگا۔ جب وہ ملنے جائے گا، کامران نے آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے اگر آپ چاہیں تو بآسانی اس کا پیچھا کر سکتے ہیں۔ مجھے بس کچھ ثبوت چاہیے تاکہ وقت آنے پر میں یہ ثابت کر سکوں۔ نعمان نے حامی بھر لی۔ مگر ایک مسئلہ ہے ندا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں کیسے پیچھا کروں گا؟ مجھے کیا پتا وہ کب ملتے ہیں؟ اس بات کی فکر نہ کریں، وہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گی۔ وہ سارا دن گھر میں فارغ رہتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہے، پھر بھی تیار ہو کر وہ نکل جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں کے بعد واپس آتے ہیں۔ نعمان اور ندا نے آپس میں سارا منصوبہ بنا لیا تھا، اب اس کو سر انجام دینا باقی تھا۔ ایک دن ندا سارا دن گھر میں چپ چاپ سی رہی، کامران سے نہ تو لڑائی کی اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا۔ کامران بھی حسب عادت تیار ہو کر گھر سے نکلا۔ ندا نے فوراً نعمان کو کال ملا دی۔ نعمان انتظار کرتا اسی گھر کے باہر ایک دکان میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ دور جاتے جاتے ایک شاندار سا ریسٹورانٹ آیا، وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے اور کھانا آرڈر کرنے لگے۔ اس کے پاس کی میز خالی پڑی تھی تو نعمان بھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ ان کی چند تصاویر بنا لی۔ نعمان ان کے اتنے پاس بیٹھا تھا کہ وہ ان کی ساری باتیں بآسانی سن سکتا تھا، مگر پھر بھی اس نے موبائل میں سب ریکارڈ کر لیا، یہ سوچ کر کہ اگر سب ریکارڈ ہو گیا تو زیادہ اچھا رہے گا، نہیں تو وہ تو سب بیٹھا سن رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف محبت کے دعوے اور وعدے کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دونوں اپنی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے اور اپنے خاندان کی بڑائی بیان کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسرے کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ جیسے وہ ایک شاندار اور بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے ان کی باتیں سن کر ایک بات کا احساس ہوا کہ وہ دونوں بس اپنے لیے ایک امیر لائف پارٹنر کی تلاش میں ہیں۔ کامران اصل میں اپنے لیے ایک امیر گھر کی لڑکی چاہتا تھا، مگر اسے سعدیہ کا خاندان مل گیا جو کہ زیادہ امیر نہ تھا، جو اس کی رکھی ہوئی ڈیمانڈز کو اور اس کی عیاشیوں کو پورا کر سکے۔ نعمان نے ندا کو جو ہوا سب بتایا اور ثبوت بھی دکھایا، مگر ابھی اس کو ایک بات نہیں بتائی اور اسے کچھ عرصہ چپ رہنے کا مشورہ دیا۔ نعمان نے سوچا پہلے خود ثبوت اکٹھے کر لوں، پھر اگر بات میں سچائی ہوگی تو عیاں کروں گا۔ نعمان کے لیے اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہی بہترین موقع تھا، مگر جب نعمان نے کامران کی اس ناپاک دل اور چالاکی سے بھرے دماغ کو دیکھا تو اسے کامران پر بہت غصہ آیا۔ نعمان سعدیہ اور اس کے گھر والوں سے دلی محبت کرتا تھا اور ندا کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، اس لیے اس نے پورے دل سے ندا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ نعمان نے عہد کیا تھا کہ ہر ممکن کوشش کر کے کچھ ایسے ثبوت لائے گا جس سے اس کی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، کیونکہ ندا کی لالچی ماں کسی صورت اس کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ خیر، نعمان نے سوچا اس کا کیا حل نکالوں۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے ایک حل نظر آیا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کامران کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ نعمان جس جگہ گارڈ کی نوکری کرتا تھا وہیں پر اس کے مالک کا چھوٹا بیٹا، جو کہ نعمان کی کافی عزت کرتا تھا اور اکثر اس سے ہی اپنے اہم کام کروایا کرتا تھا۔ نعمان نے سوچا کہ ایک بار سر سے بات کر کے تو دیکھوں، کیا پتہ کام بن جائے۔ نعمان شعیب صاحب کے پاس گیا اور ان کو ساری حقیقت بتائی اور ان سے مدد کی اپیل کی۔ شعیب صاحب نے اس سے کہا،
کہ آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ کے لیے یہ کام کون سا مشکل ہے؟ اگر آپ چاہیں تو اس کا پورا بایو ڈیٹا سامنے رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ شعیب صاحب نے پوری تسلی دیتے ہوئے نعمان کو یقین دلایا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ سب تو میری ایک فون کال پر ہو سکتا ہے، میں جلد ہی تمہیں اس کی پوری جانکاری دیتا ہوں۔ خیر، چند دن گزرنے کے بعد شعیب صاحب نے نعمان کو اپنے آفس بلایا اور اس کو ثبوتوں کے ساتھ پوری جانکاری دی، اور پتہ یہ چلا کہ کامران دبئی میں ایک فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری کرتا تھا۔ وہاں پر اس کا کام بھی صحیح چل رہا تھا اور تنخواہ بھی اچھی تھی، مگر پتہ نہیں اس کو کیا سوجھی اور اس نے وہاں ایک دوست سے 5 لاکھ اور ایک اور دوست سے 8 لاکھ ادھار لے لیے، جو کہ اپنا خود کا کاروبار کرتے تھے، مگر کامران ان کے لیے کام کرتا تھا۔ انہوں نے اسے ادھار دے دی، مگر اس شرط پر کہ اس کے کام سے آدھے پیسے کٹیں گے اور باقی آدھے پیسے اسے کچھ عرصے بعد واپس کرنے ہوں گے، وہ بھی کیش کی صورت میں۔ کامران ان کی بات مان گیا اور ان کو یقین دلایا کہ وہ ان کے پیسے جلد واپس کر دے گا، مگر وہ خاموشی سے پاکستان واپس آ گیا، اور یہاں آ کے اس نے سوچا کیوں نہ اس پیسے کو بزنس میں انویسٹ کیا جائے۔ اس کا شادی کرنا اور شادی کے بعد لڑکی کے گھر والوں سے ڈیمانڈز کرنا محض ایک بزنس ہے۔ کامران نے پاکستان آ کے یہ پہلی شادی نہیں کی تھی، اس سے پہلے وہ 3 اور شادیاں کر چکا ہے، اور شادی کے بعد اگلی لڑکی کو پھنسانے نکل پڑتا ہے، اور جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بہانہ کر کے پہلی والی کو طلاق دے دیتا ہے اور اپنی بیوی کو پیار کے جال میں پھنسا کے اس کے زیور اور کچھ اہم چیزیں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد گھر والوں سے پیسوں کی ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایک حد تک اس کی ہر ڈیمانڈ کو پوری کرتے ہیں، مگر آخر کب تک؟ ایک وقت آتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا اور پھر آخر میں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ شعیب صاحب نے مزید کچھ تفصیلات دیتے ہوئے ساتھ میں ثبوت بھی فراہم کیے، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ کیا سچائی ہے۔ بس وہ سب ثبوت لے کر نعمان ندا کے پاس آیا اور اسے سب بتایا۔ ندا نے فوراً اپنی امی اور سعدیہ کو بتایا۔ بس یہ بات سامنے آئی تو جیسے گھر میں جنگ کا ماحول سا بن گیا تھا۔ ندا کی امی گھر آ گئیں اور خوب ہنگامہ کیا اور طلاق کی دھمکی دینے لگی۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ دھمکی دیں گی اور ندا کا شوہر ڈر جائے گا، مگر اس نے کھڑے کھڑے اسی وقت طلاق دے دی اور 3 ماہ بعد ندا کو طلاق ہو گئی۔ پیسہ دے کر شادی تو کر لی تھی، مگر وہ لوگ نہایت کنجوس اور لالچی نکلے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی تو انہوں نے ندا کو طلاق دے دی۔ اب سعدیہ اور اس کی امی کو بھی احساس ہوا کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہے، اگر بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ندا نے جب ساری سچائی سعدیہ کے سامنے رکھی اور اس کو بتایا کہ کیسے نعمان بھائی نے اس کا ساتھ دیا اور ایک سچے انسان کی طرح بھائی ہونے کا حق ادا کیا، ندا نے اسے اس بات کا احساس دلایا کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں اگر ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہوتی۔ اگر تم اپنے شوہر کا ساتھ دو گی تو وہ تمہارے لیے زندگی کے ہر میدان میں تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے لیے ہر خوشی کو کما کر لے آئے گا، چاہے اسے کتنی محنت کرنی پڑ جائے۔ تم اگر اس وقت اس کی اور اس کی سیدھی سادھی ماں کی قدر نہیں کرو گی تو میری طرح پچھتاتی رہ جاؤ گی۔ ہمیں ہماری لالچ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ادھر نعمان نے جب دیکھا کہ سعدیہ کی ایک ہی ضد ہے الگ گھر کی، تو وہ بھی نا امید سا ہو گیا تھا کہ شاید اب وہ سعدیہ کو نہیں منا سکتا، اس لیے وہ بھی چپ ہو گیا اور سعدیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ مگر ندا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرتے ہوئے سعدیہ کو سمجھایا کہ وہ اپنی زندگی کو ایک موقع اور دے اور کسی کی نہ سنے، نہ امی کی باتوں کو اہمیت دے، اپنا فیصلہ خود لے، وہ بھی سوچ سمجھ کر اور پوری عقل مندی کے ساتھ۔ اس کو اس بات کا احساس دلایا کہ کس طرح اس کی ماں نے اس کو اتنی عزت دی۔ اس کی ہر زیادتی پر نعمان بھائی اور اس کی امی نے اس کو ایک لفظ تک نہیں کہا، نہ اس کو غلطی کا احساس دلایا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، نعمان بھائی سے معافی مانگ کر اور ان کے پاس واپس چلی جاؤ، وہ تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں آج بھی۔ سعدیہ رونے لگی کیونکہ وہ بھی نعمان سے محبت کرتی تھی، مگر اپنی ماں کے بہکانے اور لالچ میں اندھی ہو گئی تھی۔
سعدیہ نے نعمان کو کال کی اور رونے لگی۔ نعمان سمجھ گیا کہ ندا نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، وہ بھی رونے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی جان میں جان سی آ گئی ہو۔ دونوں کچھ دیر کال پہ روتے رہے۔ پھر سعدیہ نے ہمت کر کے نعمان سے بس اتنا کہا کہ مجھے آ کر لے جاؤ، اور نعمان نے کہا ٹھیک ہے۔ بس اس کے بعد کال کٹ گئی۔ دونوں سے ایک لفظ بھی زیادہ نہ بولا گیا۔ نعمان صبح ہوتے ہی سعدیہ کے گھر پہنچ گیا۔ ان دونوں کی وہ رات بڑی مشکل سے کٹی ہوگی، کیونکہ نعمان پوری رات روتا رہا اور میرے بازو پر سر رکھ کے لیٹا رہا۔ جب نعمان گھر پہنچا تو سعدیہ کی امی نے اسے کچھ نہ کہا۔ ان کی جھکی نظر اس بات کا ثبوت تھی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سعدیہ بالکل تیار بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سعدیہ کے ابو بے حد خوش تھے، مگر ان کو اس سب چمتکار کا پتہ نہ تھا کہ یہ راتوں رات کیا ہو گیا کہ سعدیہ گھر جانے پر راضی ہو گئی۔ خیر، نعمان سعدیہ کو گھر لے آیا، مگر راستے میں سعدیہ سے کہا کہ وہ اسے الگ گھر تو نہیں دے سکتا، مگر وہ پورا گھر اسی کا ہے۔ اس کی بے ضرر سی ماں کو کچھ نہیں چاہیے سوائے اپنے بچوں کی خوشیوں کے۔ تمہیں میری امی سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سعدیہ نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اب ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے گھر جاتے ہی نعمان کی امی سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ اس گھر میں ایسے رہے گی جیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی آئی ہے۔ سعدیہ نے ان سے کہا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ بس خوش رہوں گی۔ اس کے بعد سعدیہ نے کبھی نعمان سے کم پیسوں کی شکایت نہیں کی اور نہ ہی غربت کا طعنہ دیا۔ گھر میں روکھی سوکھی جیسے بھی گزارا ہوا اس نے گزارا کیا، بلکہ اس نے گھر کا خرچہ بانٹنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ میں بھی اب بہت خوش اور مطمئن رہنے لگی۔ اپنے بچے کو خوش دیکھ کر سکون اور تسلی سی ہو گئی۔ گھر کے حالات دن بدن اچھے ہوتے گئے۔ سعدیہ نے گھر میں بکریاں اور بھینسیں پالنا شروع کر دی تھیں تاکہ میرے ساتھ مل کر میرے کام میں ہاتھ بٹا سکے اور مجھ پر اور نعمان پر جو قرض تھا اس کو ادا کر سکے۔ ادھر نعمان نے اپنی فیکٹری میں ایک بہت اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا دیکھا جو کہ بہت اچھی پوسٹ پہ تھا اور نہایت ایماندار لڑکا تھا۔ اس نے ندا سے بات کی تو وہ مان گیا اور گھر میں سعدیہ سے ذکر کیا اور کہا کہ تم پوچھ لو، اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو میں فراز سے کہتا ہوں وہ اپنے گھر والوں کو بھیج دے۔ سعدیہ کی امی بھی کافی سدھر گئی تھی۔ انہیں نعمان کے بتائے ہوئے رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ خوشی خوشی مان گئی اور اس طرح نعمان نے فراز کو اپنے گھر والوں کو لانے کا کہا۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، جیسے لڑکا خود بہت اچھا تھا۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے اور چھوٹی سی فیملی جس میں ایک بوڑھی ماں اور ایک بہن تھی۔ ان لوگوں کو ندا بہت پسند آئی اور انہوں نے شادی کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بس اس طرح 2 مہینے بعد ندا بھی اپنے گھر کی ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ نعمان کی عزت اس کے سسرال اور اس کی بیوی کے سامنے اور بڑھ گئی اور سب لوگ نہایت سکون اور خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ خدا کا شکر ہے آج میرے سب بچے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں۔ میں خدا کا لاکھ شکر کرتی ہوں کہ اس نے ہم سب پر اپنا خاص کرم کیا۔